آپ کے گھروں میں ان 5 جانوروں میں سے اگر کوئی بھی ایک ہوا تو کوئی خطا آ سکتی ہے، اس لیے آج ہی اپنے گھر سے یہ جانور نکال دیجیے، ورنہ آپ کے گھر میں یہ جانور موت کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس بات کو ہلکے مت لینا کیونکہ یہ حدیث نبوی سے مرکوز ہے۔ یہ 5 جانور کون کون سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، کچھ ایسے جانور بھی ہیں جن کو گھروں میں رکھنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے، اور ان میں سے تو کچھ ایسے جانور بھی ہیں جن کے سبب گھروں میں بے وقت موت تک ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کے گھر میں بھی ان جانوروں میں سے کوئی ایک جانور موجود ہو تو اسے فوراً گھر سے نکال دے، کیونکہ جب تک یہ جانور آپ کے گھر میں موجود رہے گا آپ کے گھر میں برکت نہیں آ سکتی، آپ کبھی بھی دولت مند نہیں بن سکتے۔ لہٰذا آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں نہ صرف آپ کو ان منحوس جانوروں کے نام بتائیں گے بلکہ ان کو اپنے گھروں سے نکالنے کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ جی تو محترم ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا ہے، لیکن کچھ مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال جبکہ کچھ کو حرام کر دیا۔ اس طرح سے کچھ ایسے جانور ہیں جو گھروں میں برکت اور رحمت لے کر آتے ہیں، جبکہ کچھ جانور گھروں میں زوال لاتے ہیں اور بے برکتی کی وجہ بنتے ہیں۔ علماء کرام اور بزرگان دین بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق مکھی نہ صرف گھر میں بے برکتی لاتی ہے بلکہ رزق کی تنگی لانے کی وجہ بھی بنتی ہے۔ یہودی اور عیسائی تو مکھی کو شیطان کا دوست مانتے ہیں اور اس کی وجہ وہ یہی بتاتے ہیں مخلوقات ہیں ان کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، جیسا کہ انسان کی بھی 2 آنکھیں، اور بہت سے جانور مثلا کتا، بلی، بکری، گائے، بھینس وغیرہ ان سب کے جانوروں کی 2 آنکھیں ہی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جانور جان کر آپ کو بھی حیران رہ جائیں گے کہ ایک مکھی کی 3000 آنکھیں ہوتی ہیں، یعنی اس کے منہ کے دونوں طرف 1500 آنکھیں موجود ہوتی ہیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان میں سے صرف 2 آنکھیں مکھیوں کی اپنی ہوتی ہیں جبکہ باقی آنکھیں شیاطین کی ہوتی ہیں، اور ان آنکھوں کے ذریعے وہ انسانوں پر نظر رکھتے ہیں۔ اور تاریخ کا مطالعہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ مچھر کے بعد انسانوں کے اندر سب سے زیادہ بیماریاں پھیلانے والے اور انسانوں کی موت کا سبب بننے والی مخلوق مکھی ہی ہے۔ لیکن بزرگان دین نے مکھیوں کو گھروں سے نکالنے اور گھروں سے دور رکھنے کا ایک اور بہترین طریقہ بھی بنا رکھا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ آپ نے نیاز پو کے پتے لے لینے ہیں اور ان کو مسل لینا ہے اور گھر کے ہر کونے پر کچھ پتے مسلنے کے بعد پھینک دینے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں تمام موجود مکھیاں گھر سے باہر نکل گئی ہیں۔ نمبر 2 پر آتی ہے چھپکلی۔ گھروں میں مصیبت اور پریشانی لانے والا جانور۔ علماء کرام اور بزرگان دین کا ماننا ہے کہ جس گھر میں چھپکلی پائی جاتی ہے اس گھر میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانیاں نازل ہوتی رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا کیونکہ چھپکلی ایک نافرمان جانور ہے۔ جب نمرود کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو شہد کی مکھی نے اس پر بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا تھا، جبکہ چھپکلی اس پر خوش ہوئی تھی اور نمرود کو حق پر قرار دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ناحق کا ساتھ دینے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ چھپکلیاں پائی جاتی ہیں تو گھر سے چھپکلیوں کو نکالنے کا ایک آسان طریقہ بھی موجود ہے۔ آپ نے انڈوں کے چھلکے لے لینے ہیں اور گھر کے جتنے بھی کونے ہیں جہاں چھپکلیاں عام پائی جاتی ہیں ان کونوں میں انڈوں کے چھلکے رکھ دینے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے جتنی بھی چھپکلیاں تھیں وہ گھر سے باہر نکل جائیں گے۔ نمبر 3 پر چوہا ہے۔ چوہے شروع ہی سے انسانوں کے دشمن رہے ہیں، انسانوں کو باری، جانی اور مالی نقصان پہنچاتے چلے آ رہے ہیں۔ چوہے فصلوں میں بھی گھس جاتے ہیں اور فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں جس کے سبب پیداوار بہت کم ہوتی ہے۔ اس طرح سے یہ اناج کے گوداموں میں گھس کر اناج کھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی وجہ سے کئی علاقوں میں قحط سالی پڑ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہزاروں اور لاکھوں انسان مرتے آئے ہیں۔ بزرگوں کا کہنا ہے اگر گھر میں ایک چوہا موجود ہے تو کوئی مسئلہ، لیکن اگر 2 سے زیادہ چوہے ہو تو ان کا گھر میں موجود رہنا رزق کی کمی لاتا ہے۔ گھر میں موجود چوہوں سے نجات حاصل کرنی ہے تو اس کا حل بھی ہمیں اسلامی تاریخ سے یہ ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تو یقیناً آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سخت نافرمان ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک کشتی بنائی، اس میں موجود تمام مخلوقات کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو
پانی میں بہا دیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں چوہوں کا ایک جوڑا بھی تھا، جنہوں نے تیزی سے اپنی آبادی کو بڑھانا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کشتی میں چوہوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، جنہوں نے نہ صرف اناج کو کھانا شروع کر دیا بلکہ کشتی میں جگہ جگہ سوراخ کرنے شروع کر دیے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا کہ حضرت نوح علیہ السلام کہ اپنی کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرے، جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر نے ایک زوردار چھینک ماری اور بلیوں کا ایک جوڑا اس کے دونوں نتنوں سے باہر گرا۔ بلیوں کے اس جوڑے نے کشتی کے اندر موجود تمام چوہوں کا خاتمہ کر دیا۔ اس لیے اگر آپ کے گھروں میں بھی بہت زیادہ چوہے پائے جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ گھر میں ایک بلی پال لیں، بلکہ نہ صرف گھر میں موجود تمام چوہوں کا خاتمہ کر دے گی بلکہ گھر میں بلی رکھنے سے برکتیں اور رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ بلی کا گھر میں رہنا بہت زیادہ مبارک مانی جاتا ہے۔ نمبر 4 پر چمگادڑ۔ 90% لوگ زیادہ جن کے گھروں میں چمگادڑیں رہتے ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ ان کے گھر میں یہ مخلوق آ کر رہنے لگ جائے۔ آپ نے یقیناً اس مخلوق کو اکثر رات کے وقت اڑتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اکثر چمگادڑ درخت پر رہتے ہیں اور عام طور پر دن کے وقت الٹے لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن گھر کے لوگوں کو عام طور پر خون کی بیماریاں، سانس کے امراض اور بواسیر کی بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ جبکہ بزرگان دین اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی چمگادڑ اپنا بسیرا کر لیتی ہے تو اس گھر میں فقیری اور بربادی آتی ہے۔ محترم ناظرین، اپنے گھروں کو بخوبی جائزہ لیا کریں۔ اپنے پائپوں میں، نالوں کے پیچھے ایسی جگہ جہاں پر بہت سارا سامان پڑا ہوتا ہے۔ نمبر 5 پر لال بیگ۔ بزرگان دین اور علماء کرام کے مطابق لال بیگ نجس کیڑا ہے۔ جس گھر میں بھی بہت زیادہ تعداد میں لال بیگ پائے جاتے ہیں اس گھر میں رحمت نہیں آتی اور بے برکتی نحوست اس گھر کی قسمت بن کر رہ جاتی ہے۔ سائنسدان پہلے لال بیگ کو بزرگ کیڑا مانا کرتے تھے، لیکن جدید ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ لال بیگ بہت سی زیادہ خطرناک کیڑے ہوتے ہیں۔ لال بیگ اب ایسے کیمیکلز چھوڑتے ہیں جو کہ دل کے امراض کو پیدا کرتے ہیں۔ جبکہ یہ حقیقت سامنے آئی ہے جن گھروں میں بکثرت لال بیگ پائے جاتے ہیں وہاں کے رہنے والوں کے پیٹ میں کیڑے پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بھی لال بیگ پائے جاتے ہیں تو ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک بے حد آسان طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جتنے بھی استعمال شدہ یا جھوٹے برتن ہیں آپ ان کو دھو کر سونا۔ ویڈیو میں یہاں تک بنے رہنے کے لیے میں آپ کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔